इट वॉज पेनफुल टू वॉच श्रीलंकन बैटिंग टुनाइट। तकलीफ हुई है, बहुत ज्यादा दर्द हुई है श्रीलंका की बल्लेबाजी देख के। एक बाप होता है ना, उसका बच्चा उससे कुछ मांग लेता है और बाप के पास पैसे नहीं होते। बाप कोशिश करता है अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, हाथ पांव मारता है, हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरीके मैं अपने बच्चे को खुश कर दूं। आज उस बाप की तरह पाकिस्तान की पूरी नेशन ये दुआ कर रही थी कि किसी तरीके न्यूजीलैंड जीत जाए और ये 2 पॉइंट श्रीलंका ले ले और पाकिस्तान के हक में ये फैसला चला जाए, ताकि पाकिस्तान को आगे जाके एक आसानी पैदा हो जाए। न्यूजीलैंड ने आज श्रीलंका को हरा दिया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट इतना बूस्ट हो गया है कि अब पहले आपको दुआ करनी है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे और फिर उसके बाद आपने श्रीलंका को हराना है। लेकिन न्यूजीलैंड का नेट रन रेट इतना बूस्ट हो गया है कि आपको शायद श्रीलंका की मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि भाई साहब आप 20 या 30 पे ऑल आउट हो जाएं। हमारी जो दोस्ती मशहूर है ना, श्रीलंका पाकिस्तान भाई भाई, उसका आज आपने हमें एक सबूत देना है। श्रीलंका ने जिस तरह की गेम आज खेली है उसके ऊपर तो अभी मैं आऊंगा। इट वॉज नॉट ए नॉर्मल गेम। किसी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्या ये मैच फिक्स था। मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका ने पैसे पकड़े हैं, ये मैच फिक्स था, बट जिस तरह से श्रीलंका ने इस चेज को अप्रोच किया, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी देखा हो कि रिक्वायर्ड रन रेट 11-12 का है और करंट रन रेट 2-2.5 का है। इतनी गंदी क्रिकेट तो पाकिस्तान भी नहीं खेलती। अब मैं अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर से जरा मुखातिब हो जाता हूं और आप सब से मेरा एक सवाल है, शर्म आती है? आती है शर्म? देखो, जो सीनियर्स है ना हमारे, शादाब, बाबर, उनको तो शर्म नहीं आती, लेकिन जो बाकी लड़के हैं, जिसमें साइम है, जिसमें फरहान है, जिसमें सलमान अली आगा है, आप सबको शर्म आती है? क्योंकि मुझे लगता नहीं है आपको शर्म आती है। हर टूर्नामेंट में ना हमारा अब मजाक बन गया है। मुझे नफरत है इस चीज से, जो लोग बात कर रहे होते हैं हर टूर्नामेंट में कि फलां फलां को हरा दे, वो बारिश पड़ जाए, ये नेट रन रेट आ जाए और फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। ऐसे क्वालिफाई करके क्या अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आती है? इसका जवाब है नहीं। वो पाकिस्तान ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था ना, आज तक मैं उस फाइनल खेलने से सेटिस्फाई नहीं हूं। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को हराया था, उसकी वजह से हम आगे क्वालिफाई करके गए, वरना हमारी औकात नहीं थी। 23 में आप अफगानिस्तान से हारे, 24 में आपने अमेरिका से जलालत सही, वो 22 में आप जिम्बाब्वे से भी हारे थे। चैंपियंस ट्रॉफी हमारी 4 दिन में खत्म हो गई और ये टूर्नामेंट पाकिस्तान ने वीक टीमों से खेल के अगले मेन राउंड में आप आए। इंडिया बड़ा मैच था ना, आप हारे। नमीबिया, नीदरलैंड्स, यूएसए को हरा के आप मेन राउंड में आते हो और मेन राउंड में इंग्लैंड से आप एक इतना आसान मैच हारे हो सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। और जो गलतियां पाकिस्तान ने कल की हैं वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो कल वाली वीडियो में आप देख सकते हो अगर किसी ने नहीं देखा तो। जब कोई तगड़ी टीम आती है वो हमें शीशा दिखा देती है। वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब कल तक तो मैं ये कहना नहीं चाहता था, कल बड़े लोगों ने कहा, अखबारों में हेडलाइंस लग गई, सुबह लोगों ने वीडियोस के टाइटल लिखे, पाकिस्तान आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। बट कल तक तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं निकला था, निकला तो आज भी नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जितना बूस्ट कर गया है ना, अब 95% वी आर आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। और अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को भी हरा दिया तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो एक डेड रबर है, वो हमारी क्रिकेट का जनाजा है और वो जनाजा हम सब ने इकट्ठे होके बैठ के देखना है। क्योंकि
وہ جو 3 گھنٹے ہوں گے نا ان کے، میں اس میچ میں ان کی باڈی لینگویج دیکھنا چاہ رہا ہوں. وہ ڈیڈ ربر میچ ہوگا نا، یو نیور نو، اس میں شاداب اوپر سے 4 آؤٹ کر دے اور پھر بعد میں آ کے اسٹیٹمنٹ بھی دے دے کہ دیکھو ہم نے تو وہ کیا جو لیجنڈز نے نہیں کیا. ان کو شرم نہیں آتی، ان کے نا ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. یہ بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پاکستان ٹیم پہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. 2022 والی میری ویڈیوز نکال کے دیکھو، تب میرا کیا روپ ہوتا تھا، اور وہی روپ میرا اب واپس آنے والا ہے. اب پتہ نہیں کیوں میں نے ہولا ہاتھ رکھنا شروع کر دی ہے. شاید عمر کے اس حصے میں اب تھوڑی سی نا میرے اندر ایک ٹھہراؤ آ گئی ہے جو شاید مجھے نکالنی پڑے گی. کل شہین شاہ فریدی نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں شہین کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی جو بہت بڑا کوسچن مارک ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان بہت زیادہ آل راؤنڈرز کھلاتا ہے؟ obviously آپ یہ بات مانتے ہیں. میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے، میرا بھی یہی اوپینین ہے. صحافی نے سوال کیا شہین شاہ فریدی سے کہ مائک ہیسن بہت زیادہ آل راؤنڈرز کھلا رہے ہیں، آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ شہین نے آگے سے ایکسپریشن دیے، ٹف کوسچن، ہارڈ کوسچن، یعنی جواب سمجھ گیا میں اس کے ایکسپریشن سے کہ یہ ٹف کوسچن ہے. کیوں ٹف کوسچن ہے؟ کیونکہ شہین کو بھی ڈیپ ان سائڈ پتا ہے کہ ہم زیادہ آل راؤنڈرز کھلا رہے ہیں. اب مائک ہیسن نے اس سے پہلے شہین شاہ فریدی کو بینچ کیا ہوا تھا. اب شہین کے دماغ کے اندر جا کے، شہین کے مائنڈ کے اندر جا کے اگر ہم سمجھیں سارے سینیریو کو، تو ہمیں تو اپنے شہین کا پتا ہے نا. وہ ڈیپ ان سائڈ یہی سوچ کے بیٹھا ہوگا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے فضول میں انہوں نے بٹھا دیا. تو بڑا ڈبل سٹینڈرڈ والا جواب دیا شہین شاہ فریدی نے کہ دیکھیں یہ مائک ہیسن کی سوچ ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہے، آئی تھنک وہی بہتر جواب دے سکتا ہے. اگر پاکستان ٹیم ایز اے یونٹ یہ بلیو رکھتی ہوتی کہ آل راؤنڈرز والی اسٹریٹجی ٹھیک ہے تو شہین کا جواب مختلف ہوتا. شہین کہتا کہ نہیں، آئی تھنک یہ بیسٹ اسٹریٹجی ہے، ہم اس کو بیک کر رہے ہیں اور ایٹ ٹائمز ہمیں اس سے ریزلٹ بھی ملے ہیں، ہاں کسی دن ہم میچ ہارے بھی ہیں. اب شہین فی الحال آپ کا ون ڈے کا کپتان ہے، آگے پتا نہیں وہ بنگلہ دیش میں آپ کی ٹیم جا رہی ہے، اس میں وہ کپتان ہوگا کہ نہیں، اس کو ورک لوڈ کے نام پہ ریسٹ کروائی جائے گی. اگر آپ ریسٹ کروائیں گے تو بھائی صاحب مجھے یاد ہے میں نے انسٹا پہ پول کیا تھا اور 80% لوگوں نے کہا تھا کہ شہین کو ون ڈے کا کپتان بنانا ایک اچھا فیصلہ ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. مجھے تو وہ T20 کا کپتان بھی نہیں سمجھ آتا شہین شاہ فریدی، تو پھر آپ کس کو کپتان بنائیں گے؟ تو یہ وہ غلط فیصلے ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیے ہوئے ہیں، اور اس کے انجام آپ کو فیوچر میں نظر آئیں گے اور کچھ آ رہے ہیں. اب جب ہم آفیشلی باہر ہو جائیں گے تب تو مل کے یہ جنازہ ہم نے اٹھانا ہے پاکستان کرکٹ کا. لیکن آج 2-3 لوگوں نے سوال کیے لائیو میں کہ پاکستان نے کپتانی کا کیا کرنا ہے. سلمان علی آغا جو کہ T20 ورلڈ کپ میں ایز اے بیٹر کپتانی میں فلوپ ہوئے ہیں، کولیپس کیا ہے انہوں نے، بلکہ فمبلز بہت زیادہ کیے ہیں، اور ایکسپوز از دا رائٹ ورڈ، ایکسپوز ہوئے ہیں سلمان علی آغا. بیٹنگ میں سلمان علی آغا ہمیں T20 میں سمجھ نہیں آتے تھے. ڈمبولا میں انہوں نے باری کھیلی، پھر انہوں نے لاہور میں باری کھیلی. سارا پاکستان ایک امید میں آ گیا تھا کہ ون ڈاؤن سلمان علی آغا ہمیں اب ورلڈ کپ میں سوٹ کریں گے. اور اگر رنز سلمان علی آغا کر رہے ہیں، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا کپتان اگر رنز کرے گا تو بھائی صاحب وہ آن دا فیلڈ اچھے فیصلے کرے گا. اب اگر سلمان علی آغا کو آپ لوگ کپتان نہیں دیکھنا چاہتے، ابھی میں اپنی اوپینین دوں گا کہ ان کو کپتان رہنا چاہیے کہ نہیں. 1 منٹ کے لیے میں آپ لوگوں کا غصہ اگر دیکھ کے آپ سے پوچھوں کہ اگر سلمان علی آغا کو آپ نے کپتان نہیں رکھنا، کس کو کپتان بنائیں گے آپ؟ اس سے پہلے کوئی فخر زمان یا بابر اعظم کہے، کیونکہ ابھی بھی پاکستان میں نا کچھ لوگوں کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ بابر اعظم یا فخر زمان کا نام لے لیتے ہیں. دیکھو فخر زمان اور بابر اعظم کا نا یہ آخری T20 ٹورنامنٹ ہے، سو وہ آپ کے کپتان بننے کے قابل نہیں ہے دونوں. ان کو آپ کر دو سائیڈ پہ. کس کو کپتان بنائیں گے آپ؟ کون ہے آپ کی ٹیم؟ آپ کا جو بھی لڑکا اگر آپ آغا کو ہٹانے کے بعد کپتان بناتے ہیں نا، اس کو ٹیم بنانی پڑے گی زیرو سے. تو کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ آغا کے انڈر ہی ٹیم بناؤ؟ کیونکہ اس بندے کو آپ نے ہائی انٹینسٹی 2 ٹورنامنٹ دی ہیں، اب آپ اس کو کہیں بھائی صاحب 28 کی آپ نے ٹیم بنانی ہے، اور یہ چورن آپ اور میں خرید لیں گے، کیونکہ ہم بچپن سے یہ چورن خریدتے آ رہے ہیں.
کہ پاکستان کی اب اگلی ورلڈ کپ کی ٹیم بننی ہے, اور ایک سلمان علی آغا کو چیز ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی. کل عثمان طارق نے ایک اوور میں ایک وکٹ لی, اس کے بعد ان کو ہٹا لیا گیا. ڈرنکس بریک میں مائک ہیسن آ کے سلمان علی آغا سے بات کرتے ہیں, اینڈ دے ڈیسائیڈڈ ٹو گو وتھ شاداب خان. اب مجھے نہیں پتا, میرے پاس یہ کوئی خبر نہیں ہے یہ فیصلے کون کر رہا ہے. لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ یہ مائک ہیسن فیصلے کر رہا ہے, لیکن آگا یہاں پہ میں آپ پہ ہولا ہاتھ نہیں رکھوں گا. آپ کپتان ہیں, آپ نے سیکھنا ہے پاکستان کے ون آف دا گریٹسٹ کیپٹن سے, سرفراز احمد, کیونکہ ان کا سیمپل سائز ہمارے پاس موجود ہے. سیفی ہماری کرکٹ ہسٹری کا ون آف دا گریٹسٹ کیپٹنز ہے, لیکن اس کے ڈاؤن فال کی وجہ کیا تھی کہ وہ مکی آرتھر کے نیچے لگ گیا تھا, وہ مکی آرتھر کے ڈسیزنز کے نیچے دبنا شروع ہو گیا تھا. یہ میرا بہت بڑا گلہ ہے سیفی سے, وہ بہت بڑا کپتان تھا. اب وہی غلطی سلمان علی آغا کر رہا ہے.